اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا لا یرجون احد منکم الا ربہ ولا یخافن الا ذنبہ ولا یستحین احد اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا یستحین احد اذا یعلم الشیء ان یتعلمہ وعلیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 80 اس نسخہ نہج البلاغہ کے مطابق سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت وصیت فرماتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، اے لوگوں میں آپ کو 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی 5 وصیتیں اہل ایمان کے لیے اور پیروان امیر المومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ ساتھ ہی حضرت فرماتے ہیں کہ ان وصیتوں کو معمولی نہ سمجھو، جس طرح انسان ایک آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سنتا سب کچھ ہے لیکن سنی ہوئی کسی بات میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا، اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا، عادتاً سنتا ہے اور سن کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کی اہمیت کی خاطر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لو ضربتم الیہا آبات الابل، یہ 5 نسخے اور 5 فارمولے جو میں بتا رہا ہوں، ان کے اوپر اگر تم اپنی زندگی استوار کرو اور قائم کرو، تمہاری دنیا و آخرت کی نجات ہے، اس کے اندر وہ سعادت ہے، وہ ہدایت ہے۔ ان کے حصول کے لیے اگر تم اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگا کر پہنچو ان تک، تو یہ 5 نسخے اس قابل ہیں کہ ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے۔ یہ اس زمانے کے ماحول کے مطابق حضرت نے تمثیل بیان کی ہے، جسے آج کے ماحول میں ڈھالا جائے، ترجمہ کیا جائے آج کے زمانے کی مناسبت سے، تو یوں بنتا ہے کہ اگر آپ ان 5 نسخوں تک اور ان 5 وصیتوں تک اور زندگی کے ان رہنما اصولوں پر اور ان حکمتوں تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پوری تیزی کے ساتھ، تندی کے ساتھ، سری ترین وسیلہ جو آج میسر ہے کہیں پہنچنے کا وہ اختیار کریں۔ اس کے لیے کسی راکٹ پر بیٹھ کر، کسی میزائل پر بیٹھ کر اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کے اندر اتنی اہلیت ہے، اتنی صلاحیت ہے ان 5 وصیتوں کے اندر کہ ان کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے۔ بعض اوقات انسان معمول کے مطابق پہنچ جائیں گے، دیکھ لیں گے، جب وقت ملا چلے جائیں گے، مشاہدہ کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن تک جانے کے لیے انسان فوراً سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور جتنی زیادہ ممکن ہے سرعت و تیزی، اس سرعت کے ساتھ سب کچھ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ سریع، تیز اور تند وسیلہ سفر کا اختیار کریں اور اسے پوری سرعت کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ اسے دوڑائیں، تاکہ آپ
وقت ضائع کیے بغیر اس غنیمت تک پہنچ سکیں، اس خزانے تک پہنچ سکیں۔ قدیم زمانے میں ہر علاقے میں، وہ خصوصاً عرب صحرا میں، سفر کا، طولانی سفر کا، لمبے سفر کا وسیلہ اونٹ تھا۔ آج کل وہ ٹیکنالوجی نے آپ کو بہت اچھے وسائل لمبے سفر کے لیے اور تیزی کے ساتھ سفر کے لیے فراہم کیے ہیں۔ پرانے زمانوں میں سفر کا وسیلہ اونٹ تھا، لمبے سفر کا، سخت سفر کا وسیلہ۔ اونٹوں کی نسلیں تھیں، قسمیں تھیں مختلف، بوجھ اٹھانے والے اونٹ اور تیزی سے دوڑنے والے اونٹ۔ جہاں تیزی سے پہنچنا ہوتا تھا الگ نسل کے اونٹ اختیار کیے جاتے تھے، استعمال کیے جاتے تھے، اور جہاں زیادہ وزنی بوجھ اٹھانا مقصود ہوتا تھا تو اور طرح کے اونٹ استعمال کیے جاتے تھے۔ تیز رفتار اونٹ اور تیز رفتار اونٹ کا سوار اونٹ کو دوڑانا جانتا ہے۔ تیز دوڑانے کے لیے اونٹ کو، اگر اونٹ دوڑ آج کل مقابلے ہوتے ہیں، دیکھی ہو کبھی آپ نے ٹی وی پر، ویسے تو نہیں دیکھی ہوگی شاید، شہریوں کو میسر نہیں ہے یہ سعادت و توفیق کہ اونٹ دوڑ دیکھ سکیں، ٹی وی پر ہی دیکھتے ہیں۔ باقی دیہاتی یا بعض علاقوں کے لوگ کرتے ہیں یہ کام، آج بھی بیل دوڑاتے ہیں، اونٹ دوڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اونٹ دوڑنے والا اونٹ چابک اونٹ ہوتا ہے، دبلا سا اونٹ ہوتا ہے، سلم، اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ گھوڑے کی رفتار تک تو نہیں دوڑ سکتا لیکن انسان سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ حد اعلیٰ سرعت کے ساتھ اس کو دوڑانے کے لیے سوار کے ہاتھ میں چابک ہوتی ہے یا تازیانہ، وہ اس کو مختلف جسم کے حصوں پہ مارتا ہے اور اونٹ دوڑتا ہے۔ معمول کی رفتار پر چلانے کے لیے اونٹ کی پشت پہ ضرب لگائی جاتی ہے، اس کے کوہلے پہ مارا جاتا ہے، اور اونٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ضرب کا مطلب اتنی سپیڈ سے دوڑنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا اور تیز دوڑانا چاہتے ہیں، ایک لفظ اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، بول چال میں نہیں ہوتا، مہمیز۔ مہمیز کا لفظ ہے، عموماً اخباروں والے یا اہل قلم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کام قوم کے لیے مہمیز ثابت ہوگا، یہ جوانوں کے لیے مہمیز ثابت ہوگا، ملک کے لیے مہمیز ثابت ہوگا۔ مہمیز گھوڑا سوار کے بوٹ میں لگی ہوئی میخ ہوتی ہے اندر کی طرف۔ گھوڑا سوار جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، رکاب میں پاؤں ڈالتا ہے، تو اس کے بوٹ کے اندر جو جوتا پہنا ہوتا ہے اس نے سواری کا، اس کے دونوں طرف میخ لگی ہوتی ہے جو باہر نکلی ہوتی ہے، اور دوڑاتے ہوئے وہ اپنے دونوں پاؤں گھوڑے سے چپکاتا ہے، اس سے گھوڑے کو میخ چبھتی ہے اور گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اس سے اصطلاح بنی ہے مہمیز، ہر وہ چیز جو کسی قوم یا فرد کی رفتار کو تیز کر دے، جلدی سے پہنچے انسان، اس کو کہتے ہیں یہ مہمیز ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے مہمیز ہے یا قومی پیش رفت کے لیے مہمیز ہے۔ یہ گھوڑے تیز دوڑانے کے لیے مہمیز استعمال کی جاتی ہے، لیکن اونٹ تیز دوڑانے کے لیے مہمیز نہیں ہوتی، چونکہ اونٹ سوار کا پاؤں اونٹ کے بدن سے مس نہیں ہوتا، پالان اس کا موٹا ہوتا ہے اور اس کا پاؤں دور ہوتا ہے، پاؤں مس کرنے کے لیے اس کو ایک طرف لڑکنا پڑتا ہے جو ناممکن ہے اس کے لیے سواری کی حالت میں۔ لہٰذا اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے، چلانے کے لیے ایک گیئر استعمال ہوتا ہے کہ اس کی پشت پہ کوہلے پہ ضرب مارتے ہیں، تھوڑا اور تیز چلانے کے لیے اس کی لگام کھینچتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر سرعت مقصود ہو تو اس کے اگلے گردن میں ضرب مارتے ہیں، اگلے حصے میں۔ اور ایک نقطہ اونٹ کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ اونٹ کو پوری تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ جتنا اس کے لیے دوڑنا ممکن ہے، دوڑ والے اونٹ کے لیے دوڑنا ممکن ہے، اس کے لیے اس کو اگلے پاؤں کی بغل میں آگے جھک کر سوار اونٹ کے اگلے ٹانگوں میں یا اگلے پاؤں جو ہوتے ہیں اس کے، ان کے بغل میں ضرب مارتے ہیں۔ یہاں سے اونٹ خود سمجھ جاتا ہے یہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے اونٹ کی اور بہت تیزی سے دوڑتا ہے، ادھر اگر اونٹ کو ضرب لگ جائے پھر دوڑے اور پھر ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، پھر اس کی لگامیں بھی کھینچے تو بریک نہیں لگاتا وہ۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے
اسی کو محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے اس حکمت کے اندر کہ اے لوگوں، میں آپ کو 5 چیزیں زندگی کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے وصیت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ ان کے حصول کے لیے یہ 5 چیزیں آج آپ کو مفت میں میسر ہیں، تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور امیر المومنین جیسی ہستی ممبر پہ بیٹھ کر تمہیں سنا رہی ہے اور تم قدر نہیں جانتے، چونکہ مفت میں ملی ہوئی ہے۔ مفت کا انسان قدردان نہیں ہوتا۔ جس چیز کے لیے زحمت کرے، کوشش کرے، پیسہ لگائے، سفر کرے، وقت دے، جان مارے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اب میں آسانی سے تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں، ان کے حصول کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹوں پہ بیٹھتے اور ان کی بغلوں میں ضرب لگا کر پوری سرعت کے ساتھ دوڑتے ان تک پہنچنے کے لیے، تو یہ وصیتیں، حکمتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے۔ اتنی قیمت ہے ان 5 وصیتوں کی۔ البتہ صرف 5 نہیں، اس حکمت میں 5 ہیں، ورنہ پوری حکمتیں یا پورے کلمات جتنی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں وہ اسی قدر و قیمت کے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اوصیکم بخمس، اے لوگو میں علی تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اب آپ اس جملے کو یوں نہ سنیں کہ ایک طالب علم بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ گفتگو ایک طالب علم اور عام افراد کی نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی، مومنین کے لیے ہے۔ فرما رہے اوصیکم، اگر میں تمہارا امیر ہوں تو میری وصیت سنو، میری بات سنو، کان دھرو۔ بخمس، 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں تمہیں۔ کہ خود وصیت بھی ذرا وضاحت چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کسی اور مناسبت میں انشاءاللہ وصیت کے بارے میں، کہ وصیت کو کیوں وصیت کہا جاتا ہے، کس خصوصیت کی بنا پر، اور جو لفظ یا جو باتیں وصیت کے عنوان سے کی جاتی ہیں ان میں اور دوسری باتوں میں کیا فرق ہے۔ مثلا نصیحت میں اور وصیت میں کیا فرق ہے، یا وصیت میں اور عام ارشاد میں یا تاکید میں کیا فرق ہے۔ ہم ہر بات کو وصیت نہیں کہہ سکتے، خاص گفتگو کو یا خاص مطالب کو وصیت کہا جا سکتا ہے۔ اس سے گزرتے ہیں، لو ضربتم الیہا، اگر آپ ان 5 حکمتوں کے لیے ضرب لگائیں، آبات الابل، اونٹ کی یا اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگائیں تاکہ ان تک پہنچیں، لکانت لذالک اہلا، تو ان 5 وصیتوں میں اتنی قدر قیمت ہے کہ ان کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے۔ جیسے آج کل اگر مریخ پہ پہنچا جائے تو کیا کیا جائے؟ کوشش کر رہے ہیں نا انسان مریخ پہ جانے کے لیے، کیا کر رہا ہے؟ اہل لاہور کو خبر نہیں ہوئی، مریخ پہ جانے کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ کم از کم 10,000 آدمی نام لکھوا چکے ہیں جو زندگی سے تنگ ہیں۔ ظاہر گھریلو حالات ان کے صحیح نہیں ہیں، مریخ کے لیے انہوں نے نام لکھوائے ہیں کہ ہمیں مریخ پہ بھیجیں۔ پہلا انسان کے طور پر مریخ پہ جانے کے لیے اتنا لمبا سفر ہے، مجھے نہیں معلوم اب کتنا دقیقاً، شاید 1.5 سال لگتا ہے زمین سے پرواز کرے دنیا کا سری ترین راکٹ، 1.5 سال بعد وہ مریخ پہ پہنچے گا۔ کتنے ہزار یا لاکھ نوری سال دور ہے، اس پر پہنچنے کے لیے انسان پہنچا ہے، لیکن خود انسان نہیں پہنچا، انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مشین پہنچی ہے، ابھی وہیں پر ہے۔ اب خود انسان جانا چاہتا ہے، اس کے لیے نام لکھ رہے ہیں، معلوم نہیں پاکستانی اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ بارکہ ایک دھماکہ ہوا ایک شہر میں، اور کچھ چھوٹے بچے تھے، دھماکے کے قریب تھے، خدا نے انہیں بچا لیا، بچ گئے۔ ان کے گھر میں جانا ہوا، وہاں جا کر انہوں نے بتایا ان کے والدین نے کہ یہ بچے ہمارے بالکل دھماکے کے قریب تھے، بس اللہ نے معجزاتی طور پر انہیں بچا لیا۔ تو وہ بچہ بولتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ اے کاش اس دھماکے میں مر گئے ہوتے ہم۔ میں سمجھا اتنا جذبہ شہادت اس بچے کے اندر اس بچپن میں اتنا زیادہ ہے، ماشاءاللہ تربیت والدین کی، ماں باپ کی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں، کیا شہادت اتنی اچھی لگتی ہے؟
کہتا ہے نہیں آغا صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سکول سے جان چھوٹ جاتی، دھماکے میں شہید ہو جاتا تاکہ سکول نہ جانا پڑتا. یہ مصیبت ہے، روز اٹھ کے صبح نیند میں جگا دیتے ہیں اور سارا دن اس سے جان چھوٹ جاتی. مریخ پر جانے کے لیے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی ہے، سریع ترین راکٹ ہیں، اور اتنا لمبا سفر طولانی، اس کے لیے سب سے زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے، چاند سے بھی زیادہ. امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو وصیتیں میں تمہارے لیے لایا ہوں تمہیں زمین پر میسر ہیں. میں کوفہ و مدینہ میں بیٹھ کر تمہیں خطبے سنا رہا ہوں، اور میری وصیتیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں. ساری رات ٹی وی دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، گپیں لگاتے ہو، دکانوں پہ بیٹھتے ہو، ہر کام کرتے ہو، لیکن میری حکمت اٹھا کر مطالعہ نہیں کرتے. اور یہ وہ حکمتیں ہیں جن تک پہنچنے کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگا کر پہنچنا چاہو تو حق بنتا ہے تمہارا. اتنا اہتمام اگر کرو. اب اس تشبیہ میں بہت سارے پہلو ہیں، بات یہیں پہ لمبی ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. یعنی مہنگے اونٹ، تیز رفتار اونٹ، ان کو دوڑانے کے لیے شاہ سوار، اور وہ ان کو بغلوں میں ضربیں لگائیں اور دوڑاتے ہوئے پہنچیں وہاں تک جہاں یہ حکمتیں موجود ہیں. تو اتنا اہتمام کیا جا سکتا ہے ان کے لیے، اور وہ یہ ہیں لا یرجون احد منکم الا ربا. پہلی حکمت، زندگی کا فارمولہ و آخرت کی نجات کا ذریعہ اور تمہاری زندگی کی کامیابی کی چابی یہ ہے وصیت کہ تم اللہ کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، فقط خدا پہ امید رکھو. رجا فقط اللہ سے رجا رکھو، آپ فقط خدا سے. یہ توحید ہے. پہلا نقطہ یہ ہے، پہلی وصیت یہ ہے. تمہاری سرگردانی، حیرت و پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تم نے رب کے علاوہ مخلوق سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور وہاں امیدوں کی گرہ باندھ لی ہے جہاں امیدیں پوری نہیں ہوتی. وہاں تم نے اپنی امیدوں کی گرہ باندھ لی ہے. اس لیے امیدوار رہتے ہو، چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، لیکن ان کے لیے امیدیں تم نے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی اور سے، مخلوق سے تم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں. یہ جو رب کے علاوہ ہیں ممکن ہے مقدس ہوں، ممکن ہے مقدس نہ ہو. غیر مقدسین جن سے ہماری امیدیں ہیں وہ شدید امیدیں حکومتیں ہیں، خصوصاً طاغوتی حکومتیں ہیں، وہ محکمے ہیں، ان کے افسران ہیں چھوٹے بڑے. ان سے کتنی امیدیں ہیں ہمیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہمیں بچائیں گے. اس وقت شیعہ قوم کی امیدیں پاکستان کے اندر نجات کے لیے، علی کی وصیت شیعوں کو، پاکستانی شیعوں کو، اگر چاہتے ہو نجات پانا تو اگر مجھے امیر مانتے ہو تو میں بتاتا ہوں تمہیں تمہاری نجات کس کے اندر ہے. اگر میرے مومن ہو اور میرے پیروکار ہو پھر میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں. اوصیکم بخمس، اے لوگوں 5 چیزیں پلے باندھ لو، میں بتا رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ان لا یرجون احد منکم، تم میں سے ایک بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے ساتھ امید نہ رکھے، کسی سے توقع نہ رکھے، کسی سے رجا نہ رکھے. کیوں؟ کہ وہ ہرگز پوری نہیں ہوگی. نہ کہ وہ کر سکتا ہے اور پوری نہیں کرے گا تمہاری امید، وہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو امید رب سے ہونی چاہیے وہ مربوب سے باندھنے سے امید پوری نہیں ہوتی. رب سے جو امیدیں ہونی چاہیے وہ بتوں سے ہیں، رب سے جو امیدیں ہونی چاہیے وہ مخلوق سے ہیں، وہ انسانوں سے ہیں، وہ گروہوں سے ہیں، وہ حکومتوں سے ہیں، وہ طاغوتوں سے ہیں. یہ امیدیں تمہاری ہرگز پوری نہیں ہوں گی، اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ان امیدوں کے پورا ہونے میں ہے. اگر تمہاری رجا، تمہاری امید یہ ہے کہ تم نجات پاؤ، تو نجات فقط ایک جگہ پر ہے کہ اپنے پروردگار سے آپ امیدوار رہو. رجا کا مرکز و محور
خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے توحید عملی۔ اسی مقام پر ایک گفتگو مومنین نے اہتمام کیا تھا توحید ہی کے عنوان سے، اور وقت کم تھا، میں نے اشارتاً توحید کے چند نقطے بیان کیے تھے۔ عزیزان، اساس و بنیاد یہی توحید ہے، اور تشیع پوری کائنات کا سب سے خالص توحیدی مکتب ہے، سب سے خالص توحیدی مکتب۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، نہ ایک متعصب شیعہ کی حیثیت سے۔ طالب علم موقع ملتا ہے پڑھنے کا، اپنے مکتب کی بات، دوسرے مکتب کی بات، اس مسلک کی بات، اس مسلک کی بات، اساتذہ بزرگوار سے کتابیں بعض عقائد کی یا دوسری۔ تشیع سے زیادہ ستھری توحید دنیا میں، کائنات میں کسی مکتب کے اندر موجود نہیں، تشیع سے زیادہ۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جس مکتب کے اندر بنیاد میں اتنی ستھری توحید ہے، وہ شرک و کفر و غلو کے ذریعے متہم ہے۔ عجیب، جن کے ہاں توحید اس اعلیٰ درجے کی ہے، ان پر تہمت کیا دھری جاتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ مشرک ہیں، یہ غالی ہیں۔ یا ہم اپنی بات پہنچا نہیں سکے، اپنی توحید سمجھ ہی نہیں سکے، یا دوسروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امیر المومنین علیہ السلام پہلی وصیت یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ توحید انسان کی ساری زندگی پر اس کا احاطہ ضروری ہے۔ توحید صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ امید میں بھی موحد ہوں، خوف میں بھی موحد ہوں، حرکات میں بھی موحد ہوں، سوچ میں بھی موحد ہوں، خیالات میں بھی موحد ہوں، کسی چیز کے حصول میں بھی موحد ہوں، کسی چیز کو چھوڑنے میں بھی موحد ہوں۔ امید، توحید، امید کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہ سے فقط امید رکھیں، کسی اور سے امید نہ رکھیں۔ رجا کا مرکز و محور خدا کی ذات ہے۔ امیر المومنین اپنی پیروکاروں کو وصیت فرما رہے ہیں، لا یرجون احد منکم الا ربا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ دوسری وصیت ہے ولا یخافن الا ذنبا، خوف و رجا مومن کی دو صفات ہیں کہ مومن کو رجا میں رہنا چاہیے اور خوف میں رہنا چاہیے۔ رجا یعنی امید، اور خوف تھوڑا سا کھٹکا۔ امید خدا سے رکھو، اور خوف کس چیز کا ہو؟ صرف ایک چیز کا خوف تمہارے دل میں ہو۔ مومن کے دل میں ایک چیز کا خوف ہو، اور وہ خوف معصیت و گناہ، کہ کہیں رب کی بارگاہ میں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گناہ نہ کر دوں، معصیت نہ سرزد ہو جائے مجھ سے۔ صرف اس ایک چیز کا خوف مومن کے اندر ہو۔ اس کے علاوہ مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہو، یہ مومن کی علامت ہے۔ لا یخافن احد منکم، تم میں سے کوئی بھی نہ ڈرے سوائے گناہ سے، سخت ڈرو گناہ سے، معصیت سے۔ اس لیے کہ گناہ کے عوامل، گناہ کرانے والے عوامل تمہارے اندر بھی ہیں، تمہارے باہر بھی ہیں، اور جب اندر اور باہر دونوں گناہ پہ اکسانے والے عوامل موجود ہوں، انسان کتنا گناہ کی زد میں ہوتا ہے۔ مومن کی شان اس لیے عظیم ہوتی ہے کہ ماحول، محیط اندر و باہر گناہ پر اکسانے والے امور میں گرا ہوا ہوتا ہے، اور جب ان کے باوجود پاک و پاکیزہ رہتا ہے اور گناہ کے قریب نہیں جاتا، یہ کام مومن کو فرشتے سے بالاتر بنا دیتا ہے۔ فرشتہ بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، لیکن نہ اندر اس کے عوامل ہیں گناہ پہ اکسانے والے، نہ باہر اس کے ایسے ماحول ہے۔
نہ باہر سے فرشتے کو گناہ کروایا جا سکتا ہے، نہ فرشتے کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے اکسائے گناہ پر۔ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، انسان دونوں کے حصار میں ہے، دونوں کے حصار میں ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرتا۔ ایک پنجرے میں بند ہے اور چوری نہیں کرتا، ایک نابینا ہے اور نامحرم کو نہیں دیکھتا، اور ایک بینا ہے اور اس کے ارد گرد نامحرم کا جھرمٹ ہے لیکن اس کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی۔ تو جو پنجرے میں بند ہے وہ افضل نہیں ہے، نابینا افضل نہیں ہے، یا جس کی دسترس میں نہ ہو معصیت وہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے جس کی دسترس میں سب کچھ ہے لیکن وہ بجا نہیں لاتا، اس کے قریب نہیں جاتا۔ لا یخافن احد منکم، تم میں سے کوئی بھی ڈرے، صرف گناہ سے ڈرے، گناہ کے علاوہ کسی چیز سے مت ڈرنا، موت سے مت ڈرو، نقصان سے مت ڈرو، کم و زیادہ ہونے سے مت ڈرو، کثرت و قلت کے حسابات میں مت ڈرو۔ ڈرنا ہے تو فقط یہ ڈرو کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، معصیت نہ ہو جائے۔ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَن يَقُولَ لَا أَعْلَمُ۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز، تیسری حکمت و وصیت، اگر آسودہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، ریلیکس زندگی گزارنا چاہتے ہو، تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں تم نہیں جانتے، اور جو چیزیں نہیں جانتے ان کے بارے میں اگر تم سے پوچھ لیا جائے تو شرم مت کرو، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ لا اعلم، نجات کا لفظ لا اعلم، میں نہیں جانتا، لا ادری۔ ایک روایت میں کہ لا ادری نصف العلم، آدھا علم یہ ہے کہ انسان کہہ دے مجھے معلوم نہیں، وہ ویسا ہی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے۔ ہماری جہالت کے پردے نے ہمیں عالم بنایا ہوا ہے، اگر یہ جہالت کا پردہ اترے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ جہالت نے عالم بنایا ہوا ہے، اور علم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس جہالت پیدا کرتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے اندر علم آیا ہے یا نہیں آیا، ہم کتنے عالم ہیں، آپ یہ دیکھو کہ اپنے بارے میں احساس جہالت کتنا ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے کہ میں تو عالم ہوں، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، جس طرح ہم فن حریف ہوتے ہیں، ہر فن مولا، کسی بارے میں خاموش نہیں رہتے، کسی بارے میں خاموش نہیں رہتے، ہر خصوصاً دین کے متعلق وہاں تو خاموشی سمجھتے ہیں کہ اس جہاد سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دین کے متعلق جب گفتگو ہو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، کہ عموماً نہیں جانتے لیکن اظہار نظر ضرور کرتے ہیں، وہاں رائے ضرور دیتے ہیں۔ ایک صاحب دین کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دین نے آج تک کچھ پیش نہیں کیا، دین میں کچھ موجود نہیں ہے، دین سے ہم نے نہیں دیکھا، دین نے ساتھ انہوں نے کہا کہ البتہ میں دین کے بارے میں اتنا کچھ جانتا نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بزرگوار، بات جو آپ کر رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے، نہ جاننے والا تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ دین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جو دین کو نہیں جانتا۔ جو جانتا ہے اسے کہنا چاہیے کہ دین میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہو میں دین نہیں جانتا، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہو دین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نادانستگی میں اتنا بڑا دعویٰ۔ اوپر طبقے میں، اوپر کے فلور میں کیا ہے، آپ یہاں نیچے بیٹھے ہوئے، اگر ہم پوچھیں ہر ایک جواب دے گا۔ اوپر
کلاسیں ہیں، اوپر مجلس ہو رہی ہے، اوپر کوئی ہوگا، میرے خیال میں فلاں ہوگا اوپر. وہ بھائی اتنا کیوں اپنے آپ کو زحمت دیتے ہو؟ کہو مجھے نہیں معلوم، میں اوپر نہیں ہوں، میں نیچے ہوں، راحت، ریلیکس. میں نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم اوپر کون ہے، میں تو وہاں نہیں. پڑوس میں کون ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. اس میں اپنی بھی نجات ہے، دوسروں کی بھی نجات ہے. دوسروں کو گمراہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نہیں جانتے لیکن دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، ڈبل جاہل، دوہرا جاہل، جو حقیقت کو بھی نہیں جانتا اور جہالت کو بھی نہیں جانتا. جاہل مرکب. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، یا فلاں جگہ کچھ ہے یا نہیں ہے. جہالت انسان میں احساس پیدا کر دیتی ہے کہ میں آگاہ ہوں، اس انسان میں جو آگاہ نہیں ہے. یہ جہالت کا احساس ہے. جو نہیں جانتا اور جاننے کا دعویٰ رکھتا ہے یہ جاہل اور خطرناک جاہل ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، دوہرا جاہل. نہیں جانتا اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا. اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ امام، نہ فرشتہ، کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا. آپ قرآن کریم میں پڑھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم طبقے کا بار بار ذکر فرمایا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرے گا. کیوں ہدایت نہیں کرے گا ان کو؟ اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے ان کو ہدایت کی جائے. یعنی ہدایت کے اصول کے مطابق نہیں ہے، ہدایت کی سماعت ان کے لیے ناممکن ہے. قرآن کریم کے آداب میں سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، بولو مت. ہدایت کی جب بات ہو رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ. قرآن کریم میں ہے کہ جب رسول اللہ خطبہ و نصیحت فرما رہے ہیں تو خاموش ہو جاؤ، اس وقت گفتگو مت کرو. ظاہر ہے اب تو وہ معصومین نہیں ہیں، لیکن ان کے اقوال، آیات کریمہ، کلام خدا تو موجود ہے. جب یہ بیان ہو رہا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور صرف سنو کیا ہو رہا. جاہل مرکب، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا، نہ اس وجہ سے کہ ہدایت کرنے والا ناتوان اور عاجز ہے اور ہدایت سے آشنا نہیں، بلکہ ہدایت پانے والا اس قابل نہیں کہ اسے ہدایت مل سکے. اس نے در ہدایت بند کیا ہوا ہے اپنے اوپر، اس احساس کی وجہ سے کہ میں جانتا ہوں. جو ہی کسی کے اندر یہ احساس ہوا کہ میں تو جانتا ہوں، یہ ختم اللہ ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ نے بعضوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اس مہر کا نام ہے یہ احساس. خدا کی مہر وہ مرکب یا روشنائی کی نہیں ہوتی، احساس کی مہر ہے. جس شخص کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں تو جانتا ہوں، یہ باتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ تو سنی ہوئی ہیں، قدیموں سے سنی ہوئی ہیں ہم نے، یہ مہر ہے، یہ نہیں سمجھے گا. جاننے کے لیے یہ احساس ضروری ہے کہ میں نہیں جانتا، اور نہ جاننا بہت بڑی سعادت و دولت ہے. یہ احساس کہ میں نہیں جانتا، حقیقت کو نہیں جانتا، کائنات کو نہیں جانتا، اسرار کو نہیں جانتا. چونکہ جاننے کی پہلی سیڑھی یہ احساس ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ احساس آپ کو جاننے کی طرف مائل کرتا ہے. اور یہ احساس جب پیدا ہو جائے میں جانتا ہوں، پہلی رکاوٹ ہے انسان کی راہ میں کہ میں نے کچھ سیکھنا نہیں. عمومی طور پر ہم اگر دیکھیں عام لوگوں کے اندر جاننے کا رجحان نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کا رجحان نہیں ہے، تحصیل علم کا رجحان نہیں ہے، سیکھنے کا رجحان نہیں ہے.
اگرچہ جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ وصیتیں جو میں کر رہا ہوں ان کے حصول کے لیے اگر تم تیز رفتار اونٹوں کی بغلوں میں ضربیں لگا کر اور دوڑ کر ان تک پہنچو سب کو چھوڑ چھاڑ کے، تو بھی ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ان کے لیے یہ اہتمام کیا جائے، لیکن پھر بھی سنو گے نہیں کیونکہ تمہیں مفت میں مل رہی ہیں اور تمہارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ علم کی حقیقی علامت یہ ہے کہ ایک چیز سے انسان کو آگاہ کرتا ہے اور 1,000,000 چیز سے انسان کی جہالت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایک شے کسی کی جیب میں ہو پڑی ہوئی، وہ نکالے باہر، وہ شے ہمیں معلوم نہیں، جیسے عموماً آزماتے ہیں، مٹھی میں کوئی چیز رکھ کر کہتے ہیں کیا ہے، اندازہ لگاتے ہیں آپ کی مٹھی میں یہ کچھ ہے، خوب جب مٹھی کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں پتہ چل گیا کہ یہ ایک چیز آپ کے مٹھی میں ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کا مقصود کیا ہے، اس کے بنانے والا کون ہے، اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا، اسے کس مواد سے بنایا گیا، اسے کب بنایا گیا، اسے کیوں بنایا گیا۔ حضرت استاد علامہ محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ، فیلسوف عصر، ناشناختہ سرمایہ عالم اسلام کا، وہ بالخصوص تشیع کا یہ عظیم ہستی، سال ہا سال لوگوں کے اندر، علماء کے اندر زندگی بسر کی انہوں نے، لیکن ناشناختہ چلے گئے۔ بہت قابل قدر شخصیت تھے یہ۔ ان محقق مغربی دنیا میں ان کی زیادہ معرفت ہے مشرق کے بجائے، ایران میں تھے، ایرانی اتنے آشنا نہیں تھے جتنے غیر ملکی یعنی مغربی لوگ ان سے آشنا تھے، چونکہ ان کے نظریات اس سطح کے تھے کہ ان کی دلچسپی کا باعث تھے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہر ذرہ، کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، یہ ایک فیلسوف کا فرمانا ہے، حقیقت شناس کا۔ فلسفہ حقیقت شناسی کو کہتے ہیں، پاکستان میں فلسفہ الجھی ہوئی بات کو کہتے ہیں، اور شرارتی کو افلاطون کہتے ہیں فیلسوف۔ چند دن قبل ایک مولانا نے بتایا کہ پاکستان میں امن کس کو کہتے ہیں، پاکستان میں امن کیا ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، تو کہنے لگے کہ ایک واقعہ ہو جائے، اس میں بہت ساری لاشیں گر جائیں، اور اس کے بعد دوسرے حادثے تک، دوسرے بلاسٹ تک جو درمیان میں وقفہ گزرتا ہے، اس کو امن کہتے ہیں پاکستان میں۔ دو دھماکوں کے درمیانی مدت کو امن کہتے ہیں، پاکستانی اس کو امن کہتے ہیں، جی امن کے ساتھ گزر گیا، یہ ہفتہ امن کے ساتھ گزر گیا، یہ پاکستانیوں کا امن ہے۔ فلسفہ حقیقت شناسی کو کہتے ہیں، ہستی شناسی کو کہتے ہیں۔ عزیز من، بارہا میں نے خصوصاً جوانوں سے عرض کیا ہے، بڑوں کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن عموماً بڑوں کے اندر احساس علم پایا جاتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں، جوانوں کو ابھی اس احساس سے دور رہنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں۔ وہ یہ احساس رکھیں کہ ہمیں بہت کچھ جاننا ہے ابھی، اور جاننے کے لیے بنیاد، اگر دین سمجھنا چاہتے ہو، سمجھنے کے لیے فلسفہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے فلسفہ، اسلامی فلسفہ، اور حقیقت کائنات کو سمجھنے کے لیے اسلامی فلسفہ، سائنس کو سمجھنے کے لیے فلسفہ کی ضرورت ہے۔ کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جو بغیر فلسفے کے سائنسدان بن جائے، کوئی فزکس بغیر فلسفے کے نہیں سمجھ سکتا، محال ہے۔ کوئی کیمسٹری بغیر فلسفے کے نہیں سمجھ سکتا، میتھ بغیر فلسفے کے نہیں سمجھ سکتا، سوشیالوجی بغیر فلسفہ کے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ وہی عالم ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، جسے حیا نہیں ہے، بے شرم۔ بے شرم کون ہے؟ جسے لا عالم کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ جو یہ کہے بھائی میں نہیں جانتا، اس سے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، یہ بے شرم عالم ہے۔ بے شرم عالم یا بے شرم انسان امیر المومنین کی زبان مبارک میں جو نہیں جانتا، لیکن یہ جملہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بزرگوار علامہ محمد تقی جعفری نہج البلاغہ کے شارح و مفسر ہیں، خوبصورت ترین تفسیر کی ہے، لیکن اکثر پڑھنے والے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہتے ہیں، چونکہ بنیاد نہیں ہے۔
حقیقت ہستی کو سمجھنے کے لیے یہ علم لازمی ہے۔ ان بزرگوار کا یہ فرمانا ہے کہ ہر ذرہ جو کائنات کے اندر موجود ہے، کوئی خاک کا ذرہ اٹھا لیں، کوئی لکڑی کا برادہ ذرہ اٹھا لیں، کوئی میٹل کا ذرہ اٹھا لیں، کوئی ذرہ، نور کا ذرہ، روشنی کا ذرہ، خاک کا ذرہ، آگ کا ذرہ، کوئی مثقال ذرہ اٹھا لیں، اس مثقال ذرہ کی حقیقی معرفت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے بارے میں 70 لاکھ سوالوں کا جواب انسان تلاش کر لے۔ ہر ذرے کی معرفت کے لیے 70 لاکھ سوال موجود ہیں، 70 لاکھ، 7 ملین سوال ایک ذرے کی معرفت کے لیے موجود ہیں اور لاجواب، ہمیں نہیں معلوم، ہم 70 لاکھ سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں جانتے اور دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سے بڑا جاننے والا کوئی اور نہیں۔ 7 ملین سوالوں کا جواب ہو آپ کے پاس، پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں جانتا ہوں۔ اور جب انسان ایک ذرے سے آشنا ہوتا ہے، یہ ذرہ انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان، اے عالم، اے دانا، اے دانشور، اے اسکالر، تیرا علم اتنا ہے کہ میں ایک ذرہ ہوں، اتنا تیرا علم ہے، لیکن میرے بارے میں 70 لاکھ سوالوں سے تو نا آشنا ہے۔ پس ہر ذرہ انسان پر 70 لاکھ باب کھولتا ہے جن سے انسان جاہل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی علامت یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ شرم نہ کرو اگر نہیں جانتے، کہہ دو نہیں جانتے۔ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ان کے استاد علامہ طباطبائی، ہمارے اساتید کے استاد بزرگوار علامہ طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، جو پوری تاریخ اسلام کی ممتاز تفسیرات میں سے، اس پائی کی تفسیر نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے، متفقہ طور پر بغیر تعصب مسلکی کے شیعہ سنی سب کے نزدیک اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی تفسیر ابھی تک تحریر نہیں ہوئی۔ یہ بزرگوار فیلسوف بھی تھے، مفسر بھی تھے، علامہ، حقیقتاً علامہ تھے۔ پاکستانی اصطلاح میں علامہ بھی الگ چیز کا نام ہے۔ علامہ یعنی جاہل، جو کچھ بھی نہیں جانتا ہو وہ یہاں کا علامہ ہو جاتا ہے۔ خطیب کو علامہ کہتے ہیں، جو بھی خطابت جانتا ہے وہ علامہ ہے۔ علامہ حقیقی اصطلاح میں یعنی دانا، سب سے بڑا دانا، اپنے زمانے کا سب سے زیادہ آگاہ انسان، یہ علامہ تھے۔ اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے طالب علم یا عام لوگ ان سے کوئی سوال پوچھتے اور انہیں معلوم نہ ہوتا، پوری دلیری کے ساتھ کہہ دیتے تھے نمی دانم، مجھے معلوم نہیں۔ شاگرد حیران ہوتے کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہم کسی طرح مسئلے کو گول مول کر دیتے، اس طرف کو پتہ ہی نہ چلتا ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ شہید حسینی خدا رحمت کرے انہیں، ان سے کسی شخص نے، جو عموماً ہمارے عوامی سوالات ہوتے ہیں پاکستان میں، ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے امامہ تاریخ میں کس انسان نے باندھا تھا؟ چونکہ باقی مسائل حل تھے، اس کے لیے یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ سب سے پہلے امامہ تاریخ میں کس نے باندھا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس شک میں پڑ گیا، کہا یہ کیسے قائد ہو سکتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ میں پہلا امامہ کس نے باندھا تھا؟ آغا کے ساتھ ایک اور مومن بیٹھا ہوا تھا عام، اس نے کہا کہ آغا اگر اجازت ہو میں جواب دوں۔ کہا تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ جواب دو۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی تو نے پوچھا ہے سب سے پہلا امامہ کس نے باندھا؟ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح نے امامہ باندھا۔ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں قانع ہو گیا ہوں، تسلی ہو گئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ بعد میں شہید نے اس مومن سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کہ حضرت نوح نے باندھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہاں تو نے پڑھا؟ کہا میں نے نہیں پڑھا۔ اب پھر کیوں اس کو آپ نے جواب دیا؟ کہنے لگا کہ اس کو اس لیے جواب دیا ہے
کہ یہ باہر جا کر پراپوگنڈا کرے گا کہ میں نے قائد ملت سے سوال کیا ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اب میں نے کہہ دیا حضرت نوح نے باندھا، اس کو کیا پتا کہ حضرت نوح نے باندھا یا نہیں باندھا. یہ بھی شجاعت ہے، دلیری ہے. نمی دانم لا ادری، معلوم نہیں. کامیابی کی ایک علامت ہے، جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا. مخصوصاً وہ بات جو آپ یا آپ کے مخاطب یا آپ کے ساتھی کی زندگی سے متعلق ہو، اس کی ہدایت سے متعلق ہو، اسے کہہ دو نہیں جانتا. میں بھی تیری طرح ہوں، تو ناآشنا ہے، میں بھی ناآشنا ہوں. اگر جواب ملا تو مجھے بھی معلوم کر کے بتانا. چوتھی وصیت امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَن يَتَعَلَّمَهُ. اور اس بات سے بھی شرم مت کرو. یہ نہیں کہ لا ادری کہہ دوں، نہیں جانتا تو بس میں نے حق ادا کر دیا. نہ، اگر نہیں جانتے جاننے میں بھی شرم مت کرو، تعلم میں شرم مت کرو، حیا مت کرو. یہ منفی حیا ہے جو کمزوری کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتا ہے. حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا جو قوت نفس کی علامت ہے اور ایک حیا جو ضعف نفس کی علامت ہے. دو شرم ہے انسان کے اندر. بس شرمیلا آدمی صلوات نہیں پڑھا سکتا. اگر اس کے صلوات پڑھو کہتے ہیں نہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے آواز بلند کروں، اتنے چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اسے کہیں ادھر آؤ، آ کے اعلان کر دو مومنین کو کہ باہر کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں آپ اعلان کرو، میں نہیں کر. کیوں نہیں کرتے اعلان؟ کہتے ہیں شرم آتی ہے مجھے. یہ ضعف ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے، یہ شرمیلا کمزور ہے. ایک شرم ہے جو قوت نفس کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتا ہے، طاقت کی وجہ سے ہے. یہ کون سی شرم ہے؟ کہ جب سامنے نامحرم ہو اور اس کو انسان آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ شرم ہے. شرم سے آنکھیں جھکا کے رکھو. یہاں پہ آنکھ جھکانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. یہ کمزوری کا نتیجہ نہیں بلکہ طاقت کا نتیجہ ہے کہ اپنے نفس پر انسان کو اتنا تسلط حاصل ہے کہ جہاں چاہے اپنی خواہش کو روک سکتا ہے، اپنی زبان روک سکتا ہے. جیسے ابھی مثلا خواتین میں طاقتور خواتین کون سی ہیں؟ وہ نہیں ہیں جو شوہر کو بولنے نہیں دیتی. طاقتور خواتین وہ ہیں جب ان سے کہیں چپ ہو جاؤ، اپنی خواہش پر قابو پا کے خاموش ہو جاتی ہیں. معلوم ہوا کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے. لیکن جو اپنی زبان نہیں روک سکتے ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے. دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتے، یہ مجھے شرم آ جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے. ہم نہیں جانتے تو جانیں، علم حاصل کریں. تحصیل علم کا در کھلا ہے تمہارے لیے کسی بھی عمر کے اندر. نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ نہیں جاننے کا تمغہ لے کر جاؤ اور جا کر مولا علی کو قبر میں کہو کہ مولا میں کچھ بھی نہیں جان، بس آپ کے سہارے آیا ہوں، کیونکہ پتا تھا آپ قبر میں آئیں گے، ناکے پر کھڑے ہیں آپ، تو اس لیے میں دلیری کے ساتھ بالکل کوڑا کچھ جانے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ایک شخص ملازمت کے لیے آیا، اس سے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہاں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو پوچھا کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کہتے ہیں اس طرح سے نہیں جانتا جیسے آپ تفصیل میں جا رہے ہیں. اتنی تفصیلات کے ساتھ میں نہیں جانتا کہ مغرب کی کتنی رکعتیں. میں اسے جنرل طور پر جانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، تفصیلات کا مجھے علم نہیں. عزیزان ایمان، آپ کو اپنے دین کا علم ہونا چاہیے. وقت نکالیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں آپ. مال و دولت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اولاد کے لیے وقت نکالتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے وقت نکالتے ہیں، تعلقات کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں. ہر وہ کام جو آپ کی منشا و مرضی کا ہے اس کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں. نہ تھوڑا وقت، بلکہ طالب علموں کے لیے گفتگو ہو رہی تھی مدیریت وقت کے عنوان سے، ٹائم مینجمنٹ. اپنے مدرسے حوزے کے طالب علموں کے لیے ایک لیکچر تھا، اس کا عنوان تھا ٹائم مینجمنٹ، کہ انسان اپنے وقت کو کیسے منظم کرے. کہ خصوصاً طلاب کے لیے، ہر ایک کے لیے لازمی ہے، طلاب کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس گفتگو کے اندر ان طلاب سے ہوم ورک کروایا
اور وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھو کہ آپ کا منٹ منٹ کیسے گزرتا ہے. مثلاً آپ جب صبح اٹھتے ہو, اٹھ کر کتنی دیر جاگنے کے بعد بستر سے اترتے ہو نیچے, اس دوران کتنا ٹائم لگتا ہے. بسا کا انسان جاگ جاتا ہے, جاگنے کے بعد پھر کچھ دیر ایسے آنکھیں کھول کے یا بند کر کے لیٹا رہتا ہے, پھر چند منٹ بعد اٹھتا ہے, پھر آنکھیں ملتا ہے, پھر انگڑائیاں لیتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, دوسرے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں, پھر چپل ڈھونڈتا ہے, پھر اور کوئی کام, کتنے منٹ لگ جاتے ہیں. خوب یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اپنا کہ جاگ کر بستر پر جاگتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے, اترتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے, پھر اس کے بعد مسواک کرتے ہو, واش روم جاتے ہو, کتنا وقت لگتا ہے, ایوریج نکالو. توجہ کریں, اور بڑے دلچسپ نتائج موجود ہیں. آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک ہفتے کا اپنا ٹائم فریم بنا لیں اور 24 گھنٹوں کا اپنا ڈیٹیل نوٹ کریں کہ میں صبح اتنے بجے اٹھتا ہوں, اٹھ کر اتنے منٹ بستر پر ہی رہتا ہوں, پھر اٹھتا ہوں, چپل پہننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, واش روم جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, واش روم کے اندر اتنا ٹائم لگتا ہے, باہر آتا ہوں آئینے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, کپڑے تبدیل کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, ناشتے پہ اتنا لگتا ہے. یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ سیکنڈ بھی اس میں لکھیں. دلچسپ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو 30 سال پر برکت عمر کے پورے 5 سال آپ کے ٹوائلٹ میں گزرے ہیں. اس عمر شریف کے اتنا عرصہ آپ نے اس جگہ صرف کر دیا. 5 سال تو دیے نا آپ نے اس جگہ کو. علم حاصل کرنے کو کتنا ٹائم دیا؟ 30 سال میں 5 سال دیے علم کے لیے. جھگڑنے میں کتنا وقت گزرا, موبائل میں کتنا وقت گزرا, ایس ایم ایس پڑھنے میں کتنا ٹائم لگایا, ایس ایم ایس کرنے میں کتنا ٹائم لگایا, ہنسی مذاق لطیفے جوک میں کتنا وقت گزارا آپ نے. کسی چیز میں ہم پرواہ نہیں کرتے. ہنسی مذاق کی مجلس ہے, گھنٹوں جاری رہے, درس ہو لمبا ہو گیا, گھڑی دیکھنا شروع کرتے, بہت لمبا ہو گیا, بہت لمبا پڑھتے ہیں یہ تو. اب چونکہ آج خواتین نے زیادہ دلچسپی ظاہر کی ہے, انہی کی مثالیں چل رہی ہیں. ایک مجلس پڑھ رہا تھا میں, مجلس کے بعد بزرگوار مومن آئے, کہتے ہیں جی کہ مجلس لمبی ہو گئی, اور وہ ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں 3 دفعہ واش روم جا چکی ہوں, مولانا اترتا ہی نہیں ہے ابھی تک پڑھ رہا ہے. یہ پیمانہ تھا مجلس ناپنے کا ان کی. وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا بیلنس میرا ختم ہو جاتا ہے موبائل میں, مجلس ختم ہی نہیں ہوتا. درس کے لیے حاضر نہیں, سیکھنے کے لیے حاضر نہیں. سیکھنے کے لیے علامہ بن جاتے ہیں کہ ہم تو سیکھے ہوئے ہیں, ہم تو چاہیے نہیں. ہر چیز میں وقت, کثیف ترین جگہ پر وقت دیتے ہیں, گندی جگہ پر وقت دیتے ہیں. جہاں شان مومن نہیں وہاں پر وقت دیتے ہیں, لیکن جہاں وقت جس کے لیے عمر اور وقت دیا گیا تھا وہاں پر وقت صرف نہیں کرتے. نوٹ کریں اپنی اپنی ڈائریوں پر, ہم نے پوری عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے, دین کے حصول کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں چوتھی وصیت میری یہ ہے کہ اگر نہیں جانتے شرم نہ کرو یہ کہتے ہوئے میں نہیں جانتا, اور جو نہیں جانتے اس کو سیکھنے میں بھی شرم مت کرو, فوراً سیکھنے کا اہتمام کرو, سیکھنے کے لیے کوشش کرو تاکہ اللہ آپ کی یہ کمزوری دور کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَن يَتَعَلَّمَهُ وَعَلَيْكُمْ, 5ویں وصیت, وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ, اور ان تمام مراحل میں صبر کی ضرورت ہے. صبر, استقامت, قائم رہنا, نہ ہٹنا کسی موقف سے, اس کو قرآن کی زبان میں صبر کہتے ہیں. اب یہ صبر ہندوستان پاکستان آتے آتے بیچ میں ٹریک ہی بدل گیا. یہاں پر اپنا موقف چھوڑ دینا, اپنے موقف سے ہٹ جانا اور کچھ نہ کرنا, نہ بولنا صبر ہو گیا ہے. جبکہ قرآن کریم میں اپنے موقف پر قائم رہنا, سختی میں, بلا میں, مصیبت میں, ہر چیز میں اپنے موقف پر قائم رہنا, اس کو صبر کہتے ہیں. مثلا جب سختی آ جائے پوچھتے ہیں کیا کرو گے, کہتے ہیں صبر کریں گے. پاکستانی معنی یہ کہ کچھ بھی نہیں کروں گا, کہ مجھ سے ہو کیا سکتا ہے, صبر کروں گا, یہ کچھ نہیں کروں گا. قرآن کہتے ہیں صبر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے,
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، تقویت لو، طاقت حاصل کرو، صبر سے اور صلاۃ سے طاقت حاصل کرو۔ یہ طاقت کے منبع ہیں، یعنی اپنے موقف پر قائم رہو، اپنی جگہ پر استوار رہو، ہٹو مت، آندیاں آئیں ہٹو مت، ہلو مت اپنی جگہ سے، پسپا نہ ہو، صبر رکھو۔ صبر کے لیے ذکر کیا گیا کہ مصیبت کے وقت صبر رکھو، چونکہ عموماً مصیبت میں انسان اپنا موقف چھوڑ دیتا ہے، استقامت ترک کر دیتا ہے۔ ایک صبر ہے اطاعت کے اوپر، سب سے سخت کام انسان کے لیے اطاعت ہے، چونکہ اطاعت کا تعلق ارادے سے ہے، جسمانی زور نہیں لگتا اطاعت پر، ارادہ و عزم، خضوع، اور جن میں سریہ ہے، ویسے اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن مٹی میں لوہا بھی ہے نا مقدار۔ اب تو پاکستان سے بہت بڑا لوہا نکل آیا، جب لوہا نہیں نکلا تھا پاکستان میں تو اتنا سریہ ان کی گردنوں میں موجود تھا، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو لوہا بھی نکل آیا، اب تو گارڈر، سریے کی جگہ ہر ایک کے لفظ میں گارڈر آ گیا ہے۔ گارڈر کو کیسے انسان پگھلائے گا؟ مشکل ہو جائے گا جب اتنا لوہا ملک کے اندر آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں سیاستدانوں میں کتنا سریہ ہے، لیڈروں میں کتنا سریہ ہے، مذہبیوں میں کتنا سریہ ہے۔ تواضع نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے انسان کو سب سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، اطاعت کے مرحلے میں مطیع رہو۔ صبر کا تیسرا مقام ہے گناہ، جب معصیت سامنے آئے دور رہو، دور رہنا گناہ سے طاقت چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اس کے لیے گناہ میں کشش ہے، مومن میں لغزش ہے، پھسل جاتا ہے۔ صبر، قائم رہو، کیوں کھینچے چلے جاتے ہو؟ وہ ماجرا ایک سالک و عارف جنگل میں خانقاہی انسان اور ایک تاجر دکان پہ تھا، ایک بھائی، دوسرا بھائی ترک دکان و مال و زندگی و سب، اور وہ عبادت کی راہ میں جنگل میں چلا گیا، عبادتیں کرنے کے بعد اس میں کرامت پیدا ہو گئی، اور وہ کرامت یہ تھی کہ اس نے جنگلی جانور تسخیر کر لیے۔ فرضی قصہ ہے، آپ یہ کام نہیں کرنا، فرضی بات ہے یہ۔ اور اب اس کو خیال آیا عرصے بعد، چلے کاٹنے کے بعد، کہ میرے اندر تو اتنی کرامتیں آ گئیں، میرا بھائی تجارت میں مصروف ہے، دنیا میں ہے، میں اس کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آؤں۔ اس کو متاثر کرنے کے لیے اس نے شیر پکڑا، شیر کے اوپر سوار ہوا، گھوڑے کی جگہ پر شیر پہ بیٹھا، اور تازیانی کی جگہ پر اژدہا ہاتھ میں پکڑا، اور اژدہا سے شیر کو مارتا ہوا دوڑاتا ہوا شہر میں آیا۔ لوگ اژدہا اور شیر دیکھ کر بھاگ گئے۔ یہ آیا، آ کر بھائی کی دکان کے سامنے اس نے شیر کو باندھا اور بھائی سے ملا۔ بھائی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، میں نے عبادت کی، بندگی کی، چلے کاٹے، اس کے نتیجے میں مجھے یہ نصیب ہوا ہے۔ تو بھی ترک کر دکان اور یہ سب کچھ اور دنیا، یہاں بیٹھا ہوا غرق ہے، تو تو بھی میرے ساتھ آ، جنگلوں میں، خانقاہوں میں، غاروں میں بیٹھ کے عبادت کریں، چلے کریں، تیرے اندر بھی یہ کرامت پیدا ہو جائے۔ بھائی نے کہا اچھا تو بڑے عرصے بعد آیا ہے، مہمان آیا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے دکان پہ بیٹھ، میں تیرے لیے کوئی کھانا یا چائے لے آؤں۔ اسے دکان پہ بٹھایا شاہ عالمی میں، اور کیا جا کر ہوٹل سے یا قریب سے چائے لینے کے لیے۔ کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی دکان پہ عموماً خواتین آتی ہیں، خوب خواتین آئی کپڑا خریدنے کے لیے۔ یہ عارف صوفی جس نے شیر تسخیر کر لیا، یہ بیٹھا ہوا ہے دکان پر۔ اتفاق یہ ہوا اس کی قسمت کہ پہلی گاہک جو آئی وہ بے حجاب خوبصورت عورت تھی، بد حجاب اور خوبرو۔ اس کی نگاہ پڑی اس کے اوپر، نگاہ پڑنے کے بعد ہل گیا، تھرایا، چونکہ جنگل میں تھا، اس نے کبھی انسان نہیں دیکھا تھا، آج انسان دیکھا اور وہ بھی نامحرم، اور وہ بھی اس شکل میں، ہل گیا، تھرا گیا۔ دکاندار نے، تاجر نے جہاں بیٹھتا تھا سیٹ کے اوپر پانی کی مشک لٹکائی ہوتی تھی پینے کے لیے، وہ ستون ہلا، مشک گری اس کے اوپر، یہ بھیگ گیا، سیٹ بھی بھیگ گئی۔ باہر کے اس نے استغفر اللہ کہا، لا حول ولا کہا، اور اس خاتون سے کہا چلی جاؤ، تم فلاں ہو، شیطان ہو تم، مجھے تم نے خراب کیا ہو،
میرا بھائی آئے گا پھر آنا تم دکان پر، مجھ سے نہیں خریدو تم۔ بھائی آیا، اس نے دیکھا کہ صوفی صاحب بھیگے ہوئے ہیں، پانی سر میں بھی، کپڑے بھی، سیٹ بھی ساری، تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا، دیکھ کتنی گناہ کی جگہ تو بیٹھا ہوا ہے، یا تیری عمر گزر گئی، 40 سال تیرے گزر گئے، میں ادھر 40 منٹ بیٹھا ہوں، میری یہ حالت ہو گئی، ابھی بیٹھا ہوں یہاں پر، تیرا کیا حال ہو گیا ہوگا؟ یہ نامحرم آئی، اسے دیکھ کر میں لرز گیا اور یہ پانی گر گیا اوپر سے، اور یہ دیکھ گناہ کی جگہ پر تو بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر اس تاجر بھائی نے اس کو کہا کہ جنگل میں بیٹھ کر چلے کاٹ کر تو نے شیر تسخیر کر لیا ہے، لیکن اپنا نفس تسخیر نہیں کر سکا۔ یہ مشق 40 سال سے یہاں لٹک رہی ہے، اور میں 40 سال سے اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور 40 سال سے یہ گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آج تک میرے بدن میں لرزہ طاری نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جس کا نفس پہ کنٹرول ہو، شیر نہ بھی تسخیر ہو، اپنے نفس کو تسخیر کر لے، اس انسان کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ تیرے اندر استقامت پیدا نہیں ہوئی۔ جن تسخیر کرنا آسان ہے، شیر تسخیر کرنا آسان ہے، عزیز من نفس تسخیر کرنا مشکل ہے۔ یہ کام جنگلوں میں نہیں ہوتے۔ وقت دیں عزیز من، صبر سے کام لیں۔ صبر، تحصیل علم میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ آخری جملات ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ، صبر ایمان کا جز ہے، وہ حصہ ہے۔ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، جس طرح سر اور جسم کا تعلق ہے، ایمان اور صبر کا یہی تعلق ہے۔ صبر ایمان کے جزے کا سر ہے۔ اگر اس ایمان کے جسم پر سر ہوا صبر کے نام کا، تو انسان مومن بنتا ہے، بغیر صبر کے مومن نہیں بنتا۔ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ، اس جسد میں کوئی خیر نہیں جس کے ہمراہ سر نہ ہو۔ وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ، اس ایمان کا بھی کوئی خیر اس کے اندر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ پاکستان میں روزمرہ حادثات تکرار ہو رہے ہیں، مومنین اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، لیکن یہاں بھی امیر المومنین کی وصیت پر عمل کریں کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں، مخصوصاً ان سے امید نہ رکھیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ سارا ماحول بنایا ہے۔ مومنین اپنی حفاظت کے لیے اقدام کریں، اپنی حفاظت کا انتظام کریں، قانونی و شرعی۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ صوبہ سرحدیہ خیبر پختونخوا میں ٹیچروں کو باقاعدہ لائسنس دیے گئے ہیں، گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے عورتوں کو، لیڈیز ٹیچر کو لائسنس دیے گئے ہیں اسلحے کے، اور ٹریننگ دی گئی ہے۔ تصویریں بھی آئی ہیں اخباروں میں، آپ نے دیکھی ہیں۔ عورتیں اسلحہ چلانے کے لیے نہیں ہوتی، نہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے کہا ملکی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ٹیچرز کو پستول اور گن ساتھ باندھ کے اور بورڈ پہ آ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو درس دینا ہوگا، تاکہ کلاس کی بھی حفاظت کریں اور اپنی بھی کریں۔ خوب کیا زنانہ ٹیچرز جو ہیں انہی کو خطرہ ہے، اور انہی کو اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے نہیں کیا گیا کہ ایک ایک ٹیچر کے ساتھ ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگا دیں، نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود نہ کرے۔ گورنمنٹ اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ٹیچرز خود، چونکہ اسکول میں دھماکہ ہوا پشاور میں، اس کے بعد اسکولوں کو تھریٹ ہوئی اور کہا گیا کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ ٹیچر قانونی طور پر لائسنس لیں اور سیکھیں کہ کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے۔ اب جب اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ جب عورتوں کی حفاظت یہ نہیں کر سکتے اسکولوں کے اندر، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کریں، اب مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ اس سے کیا پیغام سمجھے ہیں، اس سے کیا نتیجہ لیا انہوں نے، کس سے امید باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے سہارے و بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امیدوار نہیں رہتا۔ عزیزان ایمان،
اپنی حفاظت، اپنے گھروں کی حفاظت، اپنے مراکز کی حفاظت، اپنی دکانوں کی حفاظت خود اہتمام کریں، انتظام کریں، مل کے مومنین ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یوں نہ ہو کہ سامنے والے گھر میں کچھ مشکل آئی ہے ادھر والے دروازہ بند کر لیں، نہ، یہی وقت ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کا ہوتا ہے. اگر کسی کی دکان پہ کوئی مشکل ہوتی ہے دوسرا اس کی مدد کو جائے. مدد یہ نہیں کہ جب آگ لگا دے تو ہم فائر بریگیڈ لے آئیں گے، یا جب شہید ہو جائیں گے تو آپ کے چیلم پہ آئیں گے. عموماً ہم بیمار اسپتال میں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بیمار ہے، علاج نہیں ہو رہا، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کرتے. جو ہی اس کی فوتگی کی اطلاع پہنچتی ہے فوراً دوڑے دوڑے آتے ہیں، بڑا اچھا مومن تھا، بڑا اچھا ساتھی تھا، کل ہی خواب میں دیکھا ہم نے، اور خواب میں ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ بس میں تو جانے والا ہوں، اس کو بشارت ہو گئی تھی. اب یہ باتیں کرنے کے بجائے بھائی پہلے آ جاؤ، اس کے اسپتال کی فیس دے دو، شاید یہ کچھ دن اور زندہ رہتا. وقت مدد کا وقت ہوتا ہے، اور مدد کا وقت، پہنچنے کا وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہم لاشیں گر جائیں پھر ایک ریلی نکال لیں، جنازے اٹھانے کے لیے کوئی احتجاج کر لیں، کوئی دھرنا دے دیں. یہ نہیں ہوتا وقت. وقت یہ ہے کہ یہ مرحلہ ہی نہ آئے، مومن کے جان و مال و عزت و آبرو و نفس محفوظ رہے. ریاست کا فریضہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کو اتنی فرصت نہیں ہے، یا اتنی اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکتے. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. اپنی حفاظت کا مومنین اہتمام کریں، انتظام کریں. اس کے لیے کسی مشکل میں نہ پڑیں، کوئی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہ رکھیں. اپنی جان و مال و نفس کی حفاظت کریں، خود کریں، گھروں کی اور اپنے مراکز کی. سب یہ فریضہ ہے آج کے زمانے میں، آپ کے لیے فریضہ ہے، واجبات میں سے ہے. چونکہ اگر آپ اپنے تحفظ کے لیے خود انتظام نہیں کریں گے کوئی اور بھی نہیں کرے گا، اور اس طرح نقصان بھی زیادہ ہوگا. اور سب سے بڑی جو قباحت ہے، تذلیل و تحقیر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک قوم اتنی آسانی سے اس کو شکار کیا جا رہا ہے، اور وہ جواباً اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے، ہل جل نہیں سکتے. کم از کم اپنے آپ کو تو بچاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کو نہیں چھیڑ سکتے، دشمن ختم نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ پچھلے دن جو گزرے ہیں بہت ہی تلخ دن گزرے ہیں. چند ہفتے لگاتار ثانیہ شکارپور ہوا، اس سے پہلے راولپنڈی چٹیاں ہٹیاں کا واقعہ ہوا، شکارپور کا واقعہ ہوا، پشاور کا ہوا، پھر راولپنڈی میں ہوا، اور ابھی یہ لہر ظاہر جاری ہے. اور ہم نہ کہیں کہ دو حادثوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے وہ امن کہلاتا ہے. نہ، وہ امن نہیں ہوتا، وہ دشمن کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے اور ہماری غفلت کا مرحلہ ہوتا ہے. نہ امن، اس کو امن نہیں کہتے. اس وقفے میں یا اس فرصت میں ہم اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھیں. نہ امن ہے، ریاست نہ امن ہے، ملک نہ امن ہے، مملکت نہ امن ہے، علاقے اور سب. اور ظاہر ہے کہ نا امنی کے لیے شروع ہی تشیع سے کرتے ہیں. مومنین اس بارے میں سنجیدہ ہوں اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں. اس فریضے کو فوراً سنجیدگی سے لیں. جب گورنمنٹ ٹیچرز کو، عورتوں کو کہہ رہی ہے اپنی حفاظت خود کرو، تو ظاہر ہے مردوں کو چاہیے بدرجہ اولا اس بات کو سمجھ جائیں اور کر بھی سکتے ہیں. کتنا افسوس ہے کہ ہم جس کی جان بچا سکتے تھے اس کے جنازے پر جا کر زندہ باد مردہ باد کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت اس کو نہیں، اس کو مدد دیتے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ کوئی اگر مشکل میں ہے تو اسے آج وہ بھگتے اور کل دوسرا بھگتے. نہ، ایک جسد ہے، ہم ایک وجود ہیں، ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں. کسی پر کوئی تکلیف کسی شہر میں آتی ہے، پوری ملت کی تکلیف ہے، پوری ملت کی مصیبت ہے، پوری ملت کی مشکل ہے وہ، اور اس کو اسی احساس کے ساتھ لے کر اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ. شہادتیں عظیم ہیں و شہداء لائق تحسین ہیں. خصوصاً یہ مکتب تشیع جو شہادتوں سے ہی پروان چڑھا ہے اور باقی ہے. شہادت اجنبی و نامانوس شے نہیں ہے تشیع کے لیے. ذکر شہادت سے پرورش ہوتی ہے، سنتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں. ذکر شہادت سے ہماری عمر کٹتی ہے، گزرتی ہے. شہادت سعادت ہے اگر اللہ کی خاطر ہو، اگر راہ خدا میں ہو.
عموماً ہمارے وہ مومنین شہید ہو جاتے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے مار دیا جائے، لیکن دشمن ہے آ کے، ظالم و فاسق و فاجر آ کے مومن کو جو نہیں چاہتا مرنا اس کو مار دیتا ہے. یہ شہداء عزیز ہیں، گران قدر ہیں، لیکن جو شہداء قوموں کو محفوظ رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے تحفظ ہوتا ہے، جو نعرہ لگاتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ وہ شہید نہیں ہے جو نہیں مرنا چاہتے اور انہیں مار دیا جاتا ہے. یہ وہ شہید ہیں جو راہ خدا میں مرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں کہ ہم دین خدا کی خاطر مرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں موت سے ڈر جانا چاہیے. شہادت سعادت ہے ہمارے لیے، اور یہ شہادت دنیا و آخرت کا ذخیرہ ہے. ہم تمام شہداء کے سوگوار خاندانوں کو تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں. ان شہادتوں سے ہی باقی ہے مکتب تشیع، اور شہادتوں کا سلسلہ کربلا ہے. کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ نثار کیا، اولاد، بچے، بیویاں سب قربان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان مصائب سے گزر کر بقا اسی کے اندر ہے. اس حکمت کی بعد والی حکمت خوبصورت حکمت ہے، یا ایک دو شمارے بعد میں، وہ یہاں میں بیان نہیں کر سکا، پھر کسی فرصت میں عرض کروں گا. وہ اسی بارے میں ہے، پیغام کربلا کے بارے میں. نہج البلاغہ میں حکمت ہے کہ بقیت السیف، تلوار سے بچے ہوئے وہ اکثر و عددا، ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. جو تلواروں سے بچے ہوئے ہوں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ان کا عدد بہت زیادہ ہوتا ہے. اور تشیع وہی شمشیر سے بچی ہوئی نسل ہے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہے. یلغار ہے تشیع کے اوپر، اور اس کو فیس کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے آخر تک اس راہ کو جاری رکھا. صبر اسی چیز کا نام ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر حسینی. صبر مدینے سے قیام کا عزم کیا، مشورے ہوئے، راستہ بدل دو، قائم رہے، یہ صبر ہے. ان مشوروں کے مقابلے میں صبر. مکہ میں گئے، تنہا ہو گئے، سب نے تلقین کی و سمجھایا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، آپ اسے ترک کر دیں. امام اپنے راستے پر قائم رہے، یہ صبر ہے. اس کے بعد کوفہ کی جانب بڑھے، کوفیوں نے بے وفائی کی، حسین نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، امت ساتھ چھوڑ گئی، تنہا رہ کر بھی اپنا موقف ترک نہیں کیا، یہ صبر ہے. اور پھر کربلا میں گئے اور سامنے لشکر آ گیا اور شہادتیں اور موت کا منظر سامنے تھا، لیکن اپنا موقف ترک نہیں کیا. یہ صبر ہے، یہ صبر کی علامت ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے. وہی صبر عزاداروں میں ہے، وہی صبر پیروان حسین بن علی میں ہے، وہی صبر پیروان امیر المومنین میں ہے. اس صبر کی آج ضرورت ہے. صبر حسینی، صبر علوی، و صبر فاطمی، و صبر کربلا. سید الشہداء علیہ السلام کے صبر کی انتہا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانثاروں کو جا کر میدان میں بھیجا اور ہاتھوں سے اٹھا کر لائے، اور آخرکار تنہائی کا عالم ہو گیا سید الشہداء پر. لیکن صبر حسینی میں ذرا برابر کمی نہیں آئی. یہاں بھی حسین علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اب سب چلے گئے، میں تنہا رہ گیا ہوں، اور اب میرا خاندان، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ تنہا رہ جائیں گے. ان کی خاطر میں موقف میں تبدیلی کر لوں، ان کی خاطر میں سمجھوتا کر لوں، ان کی خاطر میں اپنا راستہ بدل دوں. پھر بھی امام علیہ السلام نے یہ اقدام نہیں کیا. یہ صبر حسینی ہے. اور امام نے تلقین کی حضرت زینب کو کہ میری بہنا، میرا قیام کا مرحلہ یہاں تک تھا، یہاں سے آگے آپ نے رہنمائی کرنی ہے، حجت خدا کی حفاظت بھی کرنی ہے، جناب زین العابدین کی اور ان بیویوں اور ان بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور جناب زینب علیہ نے حق ادا کیا، اس امانت کا جو سید الشہداء سے وصول کی.
اگرچہ بی بی جس طرح چلی تھی مدینہ سے اس شان کے ساتھ اس شان سے لوٹی نہیں تھی، لیکن جو امانت بھیا نے دی تھی اس امانت کو محفوظ رکھا، اسے ضائع نہیں ہونے دیا۔ عزیزان، جب بی بی کربل مدینہ سے چلی تو سید الشہداء نے فرمایا کہ آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئیں۔ بی بی گئی اجازت لینے اور جا کر جناب عبداللہ سے کہا کہ آپ مجھے روکنے میں رک جاؤں گی، لیکن اگر رک گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آ گئی کربلا میں، پھر کیسے زندہ رہی حسین کے بغیر؟ جو فرما رہی تھی اے عبداللہ اگر میں حسین کے ساتھ نہ گئی میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہی، کیوں زندہ رہی؟ اس لیے کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا اے بی بی میرے بعد دین کی زندگی، دین کی حیات اس میں ہے کہ آپ نے صبر دکھانا ہے۔ یہاں سے صبر زینبی شروع ہوتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام آخری وداع جب بی بی سے کرنے لگے، جناب زینب اولیاء کو فرمایا کہ میرا پرانا لباس مدینہ میں جو میں نے دیا تھا وہ مجھے نکال کے دے۔ بی بی روتے ہوئے لباس نکال کے دے کے جب دیکھتی ہے کہ سید الشہداء اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں، اس کے سوراخ کر رہے ہیں، پوچھتی ہے بھیا یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے، پوسیدہ ہے، اس کو جگہ جگہ سے کیوں آپ سوراخ کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بہت کمینے دشمن ہیں، میری شہادت کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے، اسے شہادت میں نہیں چاہتا میرا تن عریان ہو جائے۔ سید الشہداء نے وہ لباس نیچے پہنا، معمولی لباس اوپر پہن کر جنگی لباس پہنا، اور پھر روانہ ہوتے ہیں۔ جناب زینب اولیاء سید الشہداء کے ہمراہ چلتی ہیں چند قدم۔ امام علیہ السلام نے روکا، بہنا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہیں آنا۔ رک جاتی ہے، ستون خیمہ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام جنگ میں مشغول ہیں، جنگ میں پیاسے و تشنا ہے حسین، لیکن لشکر سید الشہداء کی جنگ کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ شمر لعین موذی انسان، اسے معلوم تھا، اس نے لشکریوں کو کہا کہ حسین کی پیاس پر امید باندھ کے نہ رہو، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، میں نے اس خاندان کی جنگیں آنکھوں سے دیکھی ہیں، علی کی جنگ، علی کے بیٹوں کی جنگ دیکھی ہے، اگر تم نے حسین کو شہید کرنا ہے اس کے لیے تدبیر بدلنا پڑے گی۔ اس لعین نے سید الشہداء کے صبر کا سب سے اعلیٰ امتحان لیا۔ یہ لعین اعلان کرتا ہے کہ حسین کو چھوڑو، خیموں کا محاصرہ کرو، خیام حسینی کا رخ کرو۔ یہ وہ موقع تھا، یہ بات سن کر سید الشہداء نے تلوار روک لی، تلوار روک کر اور کھڑے ہو کر سید الشہداء نے خطبہ دیا، یا آل ابی سفیان، اے نسل ابی سفیان، اگر تمہارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو دنیا میں آزاد رہو۔ یہ عرب کے ہاں رواج نہیں ہے کہ خیموں پر اور خواتین پر جا کر حملہ کریں اور بچوں پر جا کر حملہ کریں، اور فرمایا خبردار جب تک حسین زندہ ہے کوئی خیمے کا رخ نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت سید الشہداء نے ایسا حملہ کیا اس فوج کے اوپر کہ شمر اپنی فوج سمیت پسپا ہوا، اور آخر تک سید الشہداء جنگ کے دوران ایک نگاہ دشمن پہ رکھتے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے سید الشہداء کی جنگی حکمت عملی عجیب تھی، خیمے کی طرف پشت کر کے نہیں لڑتے تھے، بلکہ اپنا رخ ایسا رکھتے تھے کہ لشکر پہ بھی نگاہ ہو اور خیمے پر بھی نگاہ ہو۔ خیمے پہ کیا دیکھ رہے تھے کہ کوئی دشمن خیمے کی طرف تو نہیں جا رہا، اور ایک یہ نگاہ تھی کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر تو نہیں آ رہی، چونکہ ابھی حسین زندہ۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب کربلا میں تکبیریں بند ہوئیں، شور اٹھا، گرد و غبار اٹھا، اور اس وقت ایک بی بی در خیمہ چھوڑ کر تل زینبیہ میں آ کر فریادیں کرنے لگی، واہ حسینہ
و مصیبتا و محمدا و فاطمہ و علیہ فلا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خداوند بحق محمد و آل محمد بحق سید الشہداء بحق انبیاء بحق اسماء حسناء خود بحق قرآن بحق اولیاء بحق اوصیاء بحق صالحین خداوندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جن مومنین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے حاضرین مجلس منتظمین مجلس کے مرحومین پروردگارہ اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ فرما خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما مومنین کے اندر بیداری و شعور عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما سوگوار خاندانوں کو صبر عطا فرما مجروحین حادثات کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما رہبر معظم کی عمر میں طول عطا فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقابل سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما ملت عراق کی مدد فرما فتنہ تکفیریت سے ان کو محفوظ فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مدارس و ازاحہ علمیہ کی حفاظت فرما عزاخانوں اور مساجد کی حفاظت فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں و بالاخص مملکت پاکستان میں نظام امامت و ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے جن مومنین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے بانیان و منتظمین کے مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے شہداء حادثات اخیر و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین درود پڑھیے محمد و آل محمد